الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم۔ حضرات سامعین، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے فوائد کے اندر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اور باجماعت نماز پڑھنے کی تعبیر اللہ نے ورکعوا مع الراکعین کے ساتھ خاص طور پر رکوع کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں کو نمازوں میں رکوع نہیں ملا تھا، اس امت کو نمازوں کے اندر رکوع ملا ہے، تو رکوع کا ملنا نمازوں کے اندر اس امت کی خصوصیت ہے۔ جس طریقے سے اذان اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی تھی، اسی طریقے سے رکوع، اسی طرح باجماعت نماز بھی پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ باجماعت نماز، پھر باجماعت نماز کے لیے اعلان یعنی اذان اس امت کی خصوصیت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رکوع بھی صرف اس امت کو ملا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی آپس میں مل جل کر نماز پڑھو، باجماعت نماز پڑھو۔ تو اس آیت کریمہ سے صاف طور پر باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید اور اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اور میرے سامنے اس وقت بخاری شریف کی ایک روایت میرے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاته فی سوقہ و بیتہ بدعا وعشرین درجہ، کہ ایک آدمی کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے اس کی نماز افضل ہے اس شخص کی نماز پر جو بازار میں، گھر میں، ہوٹل میں، دکان میں تنہا پڑھے۔ تنہا پڑھنے والے کی نماز پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والی کی نماز بڑھی ہوئی ہے 20 سے زائد درجہ۔ بعض روایتوں میں صراحتاً تذکرہ آیا ہے کہ 25 گنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے، ظہر کی مثلا نماز پڑھے تو 1 ظہر کا ثواب ملے گا، عصر کی نماز پڑھے تو 1 عصر کا ثواب ملے گا، لیکن وہی ظہر، وہی عصر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اب اسے 27 ظہر یا 27 عصر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں کس قدر نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر آدمی کو دنیا کے بارے میں مثلا کوئی کاروباری ہے، کوئی تاجر ہے، اگر پتہ چل جائے کہ ہمارا سامان جو ہم اپنے گاؤں میں بیچ رہے ہیں، اپنے گھر کے سامنے بیچ رہے ہیں، وہ 10 روپے کلو مثلا بک رہا ہے، اور یہی سامان گاؤں کے باہر اگر لے جا کر بیچیں گے تو 5 روپے زیادہ اس کا دام ملے گا، 15 روپے کلو بکے گا۔ تو انصاف کے ساتھ بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کوئی تاجر اور کوئی کاروباری آپ کو ایسا ملے گا جو اپنے گاؤں میں اور اپنے گھر کے سامنے سامان بیچے گا؟ سب باہر نکل جائے گا صرف 5 ٹکے کی خاطر، تاکہ ہر کلو میں 5 روپے زائد اسے ملے۔ میرے دوستو، کتنا بڑا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس نماز کا درجہ 27 گنا بڑھ جائے گا، تنہا پڑھی جائے گی تو 27 گنا اس کا درجہ گھٹ جائے گا۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، مفصل روایت ہے، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی سنن کی رعایت کرتا ہے، مستحبات کی رعایت کرتا ہے، ہر عضو کو 3 بار دھلتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، پھر ثم اتى المسجد، پھر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، اور صرف نماز کے ارادے سے جاتا ہے، دنیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کسی سے ملنا ہے یا کسی سے مال کا مطالبہ کرنا ہے یا کوئی اور دنیاوی غرض شامل نہیں ہوتی، صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر اس کے گھر سے مسجد کے دروازے تک 100 قدم پڑتے ہیں تو میرے دوستو اس کے 100 گناہ بھی معاف ہوں گے اور 100 درجے بھی بلند ہوں گے، حتی یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ پیدل چلتا ہوا مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مسجد میں وہ چلا جاتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ابھی نماز کھڑی ہونے میں، جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقفہ ہے، کچھ دیر ہے، تو جب تک وہ جماعت کا انتظار کرتا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اس شخص کو وہی ثواب ملتا ہے جو نماز پڑھنے کی حالت میں اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ میرے دوستو کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا ثواب اس شخص کو مل رہا ہے۔ پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا فرشتے دعا میں لگ گئے، اور کب تک دعا کرتے ہیں؟ جب تک کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ جو بھی شخص وضو کر کے مسجد جائے گا نماز پڑھنے کے لیے تو فرشتے اس کے لیے 3 دعا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ 3 دعائیں فرشتے ہر اس مصلی کے لیے فرماتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ بندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچا دے تو فرشتے کی دعا رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، چاہے تکلیف زبان سے ہو، چاہے اشارات و کنایات سے ہو، چاہے کسی عمل سے ہو، کسی وجہ سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچا دے تو فرشتے کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل، یا پھر حدث ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر فرشتے کی دعا رک جاتی ہے، ورنہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا اور جب تک باوضو رہے گا اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا رہے گا فرشتے کی مسلسل دعا اس کو لگتی رہے گی۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، محمد بن سلمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دھڑلے سے نماز چھوڑ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، دنیا کا تھوڑا نقصان ہو جاتا ہے تو فکر سوار ہو جاتی ہے، آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میرے دوستو، محمد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ کی جماعت چھوٹ جاتی ہے،
جماعت چھوٹ جاتی ہے، بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا بڑھا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ جماعت چھوٹنے کی وجہ سے جن درجات سے اور ثواب کے جس مقام سے ہم محروم ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے 27 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے کچھ نہ کچھ اس کی فضیلت اور کچھ نہ کچھ اس کا ثواب ہمیں مل جائے۔ چنانچہ وہ نیت باندھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 26 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور جب 27ویں مرتبہ وہ نیت باندھ لیتے ہیں 27ویں مرتبہ پڑھنے کے لیے، تو غیب سے ایک صدا آتی ہے، ایک آواز بلند ہوتی ہے، کیف لک بتامین الملائکۃ یا محمد، اے محمد ابن سلمہ، فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ تم نے تو 27 مرتبہ نماز پڑھ لی، لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ بندے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور امام ولا الضالین کہتا ہے تو سارے لوگ آمین کہتے ہیں، اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ یہ فضیلت تو امام کے ساتھ نماز پڑھنے ہی کی شکل میں ملے گا، کیونکہ حدیث میں ہے امام جب ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تنہا پڑھنے کی صورت میں نہ کوئی امام ہوتا ہے، نہ امام کی ولا الضالین ہوتی ہے۔ میرے دوستو، تو اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی شکل ہی میں مل سکتا ہے۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے 2 پروانے ملتے ہیں۔ 40 دنوں تک باجماعت 5 وقتہ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، 2 پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے براعت کا، جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے آزادی کا، کہ ایسا شخص جہنمی نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا شخص جنتی ہے۔ اور دوسرا پروانہ نفاق سے براعت کا، کہ 40 دنوں تک جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی براعت اور بہت بڑا یہ پروانہ ہے جو آقا علیہ الصلاۃ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ فضیلت بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی کی شکل میں ملے گا، کیونکہ تکبیر اولیٰ امام کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی تو مل سکتی ہے۔ اور تکبیر اولیٰ کی حد کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے اور اولیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ امام جس وقت تکبیر تحریمہ کہے، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اسی تکبیر میں جو شریک ہوگا وہی تکبیر اولیٰ پانے والا ہوگا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک متفقہ طور پر ایسا شخص تکبیر اولیٰ کا پانے والا ہوگا۔ اس کے بعد جو شریک ہوگا وہ تکبیر اولیٰ کا پانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگرچہ صحیح قول یہ ہے کہ جس نے پہلی رکعت کے رکوع کو پا لیا وہ بھی تکبیر اولیٰ پانے والا ہے اور اسے بھی تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جائے گی، لیکن بے غبار بات اور اعلیٰ درجے کی بات اور علماء کے اختلاف سے نکل جانے والی بات یہ ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی نماز میں شرکت کی کوشش کرے، ایسا شخص بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک تکبیر اولیٰ کا پانے والا ہوگا۔ اور ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کریں
وہ لکڑیاں جمع کریں، اور پھر جب نماز کا وقت ہو تو میں کسی کو اذان دینے کے لیے کہوں، جماعت کھڑا کرانے کے لیے کہوں، جماعت ادھر کھڑی ہو جائے اور میں ان گھروں میں جا کر دیکھوں جن گھروں سے لوگ جماعت میں شرکت کے لیے نہیں آتے، لکڑیوں سے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اللہ غنی، کتنی سخت دھمکی ہے اور کتنی شدید ناراضگی ہے آقا علیہ السلام کی طرف سے، جو نماز میں شریک نہیں ہوتے، جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگانے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ آقا رحیم تھے، آقا کریم تھے، مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے مختلف مواقع پر آپ کو تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دی گئیں۔ بعض مواقع اس قدر شدید تھے کہ صحابہ نے گزارش بھی کی، درخواست بھی کی، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ تو بہت سے تکلیف کے مواقع پر بھی جو نبی رحمت کی دعا کرتے تھے، نماز کی باری جب آتی ہے اور باجماعت نماز کا جب مسئلہ آتا ہے تو آقا علیہ السلام کس قدر سخت ہو جاتے ہیں اور کس قدر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، مسجد نہیں آتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرے دوستو، اگر آقا سے سچی محبت ہے، ایمان اگر ہمارے سینے کے اندر موجود ہے، تو ان روایات کو سن کر ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ اٹھنی چاہیے اور ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اب کبھی نہ نماز قضا کریں گے، نہ باجماعت نماز چھوڑیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق